मरीज़ पर गुज़श्ता 20 मिनट से झुका हुआ डॉक्टर सीधा होकर मुड़ा। चंद सानिये तवक़्फ़ुफ़ के बाद आशिक़ हुसैन के कंधे पर हाथ रखते हुए महमूम लहजे में कहा, बुज़ुर्गों, हमने अपनी सी पूरी कोशिश की। ज़िंदगी और मौत खुदा के हाथ में है। किसी भी वक्त कोई भी मोइज़ा रहनुमा हो सकता है, मगर मर्ज़ इतना पुराना था और सलोत्रियों ने मर्ज़ को इतना बिगाड़ा था कि मरीज़ के बचने की अब कोई उम्मीद नहीं है। बमुश्किल 13 घंटे जी सकेगा। आशिक़ हुसैन ने नीली आंखों से, जो ये कसरत रोने से लाल हुई थी, डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, डॉक्टर साहब, क्या मेरे जवान जहां बेटे के बचने की कोई इम्कान नहीं? डॉक्टर ने तासुफ़ के साथ कहा, मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, शायद ही हम आपके बेटे को बचा सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर हमें इजाज़त दीजिए, क्या हम घर की राह लें? आशिक़ हुसैन ने डॉक्टर को मुखातब करते हुए कहा। डॉक्टर इस तकाज़े पर शशदर रह गया। हैरत से कहा, बुज़ुर्गों, आपके बेटे पर जानकनी तारी है। वो जान देने के कर्ब में मुब्तला है। यहाँ हम इसको ऐसी अद्वियात ड्रिप में डाल कर दे रहे हैं कि जिससे मौत का अमल कम तकलीफ़देह होता है, दर्द का एहसास कम होता है और रूह कदरे कम तकलीफ़ से निकल जाती है। और अब नीम मुर्दा बेटे को घर ले जाने की बात कर रहे हैं। आशिक़ हुसैन ने अफसरदगी के साथ कहा, डॉक्टर साहब, आप मौत की तकलीफ़ की बात कर रहे हैं, लेकिन आप ज़िंदगी के दर्द से वाकिफ़ नहीं हैं। कभी तो गरीब रहकर ज़िंदा रहने का तजर्बा कर लीजिए, कभी तो गरीब मर कर देख लीजिए। आपको क्या पता गुर्बत की ज़िंदगी और गुर्बत की मौत किस महशर से कम नहीं होती। हमें अस्पताल से जाने की इजाज़त दीजिए, सरकार पर मज़ीद बोझ नहीं डाल सकते। डॉक्टर ने गुस्सा होकर कहा, यही तो तुम लोगों की जाहिलियत है। पहले जवान बेटे को खुद साख्ता डॉक्टर, हकीमों और पीरों फ़कीरों से इलाज करवाते हुए मौत के मुंह में धकेला। एक सादा आम सी बीमारी को इतना पेचीदा कर दिया कि बेचारा इस दुनिया से रुखसत हो रहा है, और अब इसे चैन से मरने भी नहीं दे रहे। क्या ये आपका फर्जंद है या दुश्मन? आशिक़ हुसैन ने फूट फूट कर रोते हुए कहा, डॉक्टर साहब, अगर ये चैन से मर गया तो दुनिया वाले मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। मेरे बेटे की दर्दनाक मौत में मेरी अब्रूमंदाना ज़िंदगी छुपी हुई है। हमारे गांव तक बस का किराया 120 रुपये है और एम्बुलेंस वाले 6000 मांगते हैं। बस वाले मैयत की टिकट नहीं काटते और ना ही मुर्दे को सीट देते हैं। अलबत्ता रास्ते में अगर सवारी मर जाए तो लाश को उतारने का नहीं कहते। आपने 13 घंटे मज़ीद ज़िंदा रहने का कहा है और ये तजहीज़ व तकफ़ीन के लिए मुनासिब वक्त है। एम्बुलेंस का किराया आखिरी रसूमात पर खर्च कर लूँगा और बस में इंशाअल्लाह से मौत भी जल्द आ जाएगी। जानकनी के अज़ाब का दुरानिया भी कम हो जाएगा। डॉक्टर ये सब कुछ सुनकर सुन हो गया, बिना कुछ कहे चल पड़ा। आशिक़ हुसैन बेटे को टिकटिकी बांधे इस वक्त तक देखता रहा जब तक आंखों में उमड़ते हुए आंसुओं ने इसका चेहरा ढांपा नहीं था। इतने में नर्स ने आकर आशिक़ हुसैन को डिस्चार्ज स्लिप थमाते हुए कहा, बाबा जी, आप मरीज़ को लेकर जा सकते हैं। आशिक़ हुसैन बोझल दिल और शिकस्त खुर्दा कदमों के साथ गाँव की तरफ चल पड़ा। बस में दौरान सफ़र, जब अभी वो गाँव से कोसों दूर था, वो तजहीज़ व तकफ़ीन के पूरे इंतज़ामात को जहन में तरतीब दे चुका था। आज जुम्मा मुबारक का दिन था। सुबह के 10 बज रहे थे। इसे उम्मीद थी कि गांव पहुंचते पहुंचते इसके बेटे ने जान दे चुकी होगी। गांव वाले आनन फानन कब्र को खोद कर तैयार कर लेंगे। कफन, अर्के गुलाब, सुहात का साबन, मौलवी साहब की जाए नमाज और दीगर तमाम लाज़िमात गाँव के बाज़ार में सलाम दुकानदार के पास दस्तयाब होते हैं। उसने उंगलियों पर मोटा मोटा हिसाब लगाते हुए तखमीना 4500 का निकाला। इसके अलावा कुल तक और बाद में भी फातिहा पढ़ने के लिए आने वाले मेहमानों और दूर पास के रिश्तेदारों के लिए आए आटे, दूध, पत्ती, चाय और घी, शक्कर का खर्चा इसके हिसाब से कोई 2500 बन रहा था। और तकरीबन इतनी ही रकम इसके पास बची हुई थी जो इसने बेटे के इलाज मुआवजे के लिए घर के आखिरी असासा बैल बेचते हुए खरी की थी। इंसानों से जानवर भी अच्छे होते हैं, ज़रूरत के वक्त तो काम आ जाते हैं। उसने लंबी सांस लेते हुए सोचा, वरना इंसान तो मुश्किल में मुंह मोड़ लेते हैं
اور خواہ مخواہ کے لیے اشرف المخلوقات بنے پھرتے ہیں، ورنہ کہاں جانور اور کہاں انسان۔ جوں جوں گاؤں قریب آتا جا رہا تھا توں اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے جنازے کا وقت ظہر کی نماز ہوتے ہی طے کیا تھا اور مغرب تک ساری رسومات ادا ہو چکی ہوں گی۔ مغرب پڑھنے کے بعد مسجد میں گاؤں والوں اور مہمانوں کو جو کھانا اس نے دینا تھا، اس کے انتظامات اس سے نہیں ہو پا رہا تھا۔ کسی سے ادھار لینا تو ناک کٹنے والی بات تھی، چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام تھا، شرم کی بات تھی۔ زندگی بھر گاؤں والے تانا دیتے کہ بیٹے کو ادارے کا کفن پہنایا تھا، مسکینوں کی طرح زمین میں گاڑا تھا، بغیر رسومات ادا کیے جانے کے دفنانا تھوڑا تھا، گاڑنا ہی تو ہے۔ اس نے شکر ادا کیا کہ اس نے مردہ بیٹے کو گاؤں لانے کی بجائے جہاں بل بیٹے کو لانے کا فیصلہ کیا، ورنہ گاؤں میں شلوار بھی اترتی اور بیٹے کی بخشش بھی نہ ہوتی۔ گلابو کمہار کے ساتھ یہی تو ہوا تھا۔ بیوی کی موت کے بعد جنازے کے بعد نہ مولویوں میں سخاوت بانٹ سکا، نہ ہی امام مسجد کو جائے نماز خرید کر دے سکا، اور نہ ہی تدفین کے بعد لوگوں کو کھانا کھلا سکا۔ مولوی صاحب تو صاف بات کرنے کے عادی تھے، انہوں نے تو برملا کہا تھا کہ گلابو کمہار کی بیوی کی بخشش نہیں ہوگی، اور اگر پھر بھی کوئی نیکی کام آ گئی اور بخشش ہو بھی گئی تو عذاب قبر تو تا قیامت پکا ہے۔ بیچارہ گلابو کمہار، بیوی بھی جہنمی اور وہ بھی آج تک کسی سے آنکھ ملانے کے قابل نہیں۔ عاشق حسین کو جرجری سی آ گئی اور ایک مرتبہ پھر اپنے آپ کو داد دی کہ بیٹے کو جھانکنے کی حالت میں اسپتال سے نکالا، ورنہ اگر یہی پیسے ایمبولنس پر خرچ ہوتے تو اس کا انجام بھی گلابو کمہار جیسا ہوتا، اور بیٹا بھی عذاب قبرستان۔ اچانک عاشق حسین کو زبردست جھٹکا لگا۔ ڈرائیور اتنے زور سے بریک دبائی تھی کہ سڑک پر ٹائروں کے نشانات پڑ گئے تھے، اور پہیوں کے گھسنے کی کریا آواز بھی دور تک سنائی دی گئی تھی، مگر ڈرائیور پھر بھی ان 3 کتوں کو نہیں بچا سکا تھا، جو جفتنی کتیا کا تعاقب کرتے ہوئے کتیا سمیت چلتی بس کی ضد میں آ گئے تھے، جنس کی شدت ہمیشہ حواس چھینتی ہے۔ محبت اور عقل اس لیے ایک دوسرے کی ضد ہے، آگ اور پانی ہے، چوہے بلی کا کھیل ہے۔ محبت میں جنسی ناسودگی پاگل پن طاری کرتی ہے، دیوانہ بناتی ہے۔ محبت میں خرد سپردگی تتلیوں کی گود میں سونا ہے، رنگ و نور میں نہانا ہے۔ محبتوں میں جسمانی ملاب بارش کی معصوم ادا ہے، کلی کا چٹکنا ہے۔ بن جسمانی لمس کی محبت ذہنی مرض ہے۔ اسیب بریک لگنے کی شدت سے سواریاں ایک دوسرے پر لڑک گئی تھیں، بس میں یکدم ایک افراتفری مچ گئی۔ سواریوں کے شور و غوغا نے آسمان سر پر اٹھا دیا۔ 3 کتے، ایک کتیا اور عاشق حسین کا بیٹا ساتھ مر گئے۔ ادھر 3 کتے اور ایک کتیا بس کے نیچے آ کر کوچ کر گئے، ادھر عاشق حسین کے بیٹے کی روح اوپر پرواز کر گئی۔ عاشق حسین نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے رب کا شکریہ بھی ادا کر دیا کہ 3 کتوں اور ایک کتیا کے ساتھ ساتھ اس کے بیٹے کی جان بھی نکل گئی۔ اسی دل ہی دل میں اسرائیل کو بھی بڑی داد دی، کس چاپک دستی سے لوگوں کی مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ اگر اسرائیل نہ ہوتا تو خدا جانے لوگ کیسے جیتے۔ بیٹے اور کتوں کے مرنے کا وقت اور مقام جیسے اس کے ذہن میں نقش ہو کر رہ گیا۔ کنڈکٹر نے جلدی جلدی مرے ہوئے کتوں کو ٹانگوں سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے سڑک کے کنارے ڈال دیا، اور بس روانہ ہوئی۔ تقریباً 5 منٹ بعد بس عاشق حسین کے گاؤں کے سٹاپ پر رکی۔ سٹاپ کے قریبی گھر سے چارپائی منگوا کر عاشق حسین نے گاؤں والوں کی مدد سے بیٹے کی لاش چارپائی پر رکھی اور گھر کی راہ لی۔ بس اس گاؤں کے واحد سواری کو اتارنے کے بعد دھواں نکلتے ہوئے اور غوں کی آوازیں نکالتے ہوئے اگلی منزل کی طرف رینگنے لگی تھی۔ عاشق حسین نے گاؤں والوں اور رشتہ داروں کے حوالے تجہیز و تکفین کے انتظامات کرتے ہوئے چھوٹے بھائی کو ساری نقد رقم بھی ہاتھ میں تھما دی۔ خواتین کے بین اور گاؤں والوں کی بآواز بلند انتظامات بارے باتوں کے دوران عاشق حسین ایک بڑی بوری میں ایک عدد کلہاڑی، تیز دھار والی چھری اور ایک کام والے میلے اور پوشیدہ کپڑے رکھ کر خاموشی کے ساتھ نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جائے حادثہ پر موجود تھا۔ سڑک پر ویرانی چھائی ہوئی تھی،
وہ جلدی جلدی چاروں مرے ہوئے کتوں کو ٹانگوں کھینچتے ہوئے سڑک کے کنارے گنے کے کھیتوں میں اندر تک لے گیا۔ بجلی کی سرعت کے ساتھ اس نے چاروں کتوں کو کاٹ کر بوری میں ڈالا اور کپڑوں کے اوپر پہنے ہوئے میلے اور خون آلود ملبوس کو اتار کر ماچس کی تیلی سلگا دی۔ گھر داخل ہو کر اس نے بڑی بیٹی کو گوشت حوالے کر کے میت کا کھانا تیار کرنے کے بارے میں اچھی طرح سمجھایا اور باہر نکل کر فاتح کے لیے آنے والے لوگوں میں گل مل گیا۔ تدفین بھی شان سے ہوئی، 4 بیٹی صابن بانٹا گیا اور آئے ہوئے تمام مولویوں میں جائے نماز، سفید ٹوپیاں اور تسبیح بھی تقسیم کی گئی۔ مغرب کے بعد سارے گاؤں کو مسجد میں چھوٹا گوشت کھلایا گیا۔ گرم گرم تندوری روٹیوں کے ساتھ سب نے پیٹ بھر کر کھایا۔ خوب واہ واہ ہوئی، سب نے لذت کی تعریف کی۔ عاشق حسین مطمئن تھا کہ انشاءاللہ میت کا ایسا کھانا گاؤں میں کسی کے باپ نے بھی اب تک نہیں دیا ہوگا اور نہ ہی آئندہ 100 سالوں میں کھلا سکے گا۔ عاشق حسین نے ایک برا ہوا خواجہ مولوی صاحب کے گھر بھی بھجوایا۔ خوب دعائیں ہوئی اور مرحوم کو شہید کا درجہ بھی عطا ہوا۔ اگلی صبح فجر پڑھ کر باری مسجد میں مولوی صاحب نے بھی فجر پڑھ کر بری مسجد میں مولوی صاحب نے عاشق حسین کو مخاطب کیا، بھائی عاشق حسین، رات کو تو بڑی عجیب بات ہوئی۔ میں نے اور مولانی جی نے اکٹھے ایک ہی خواب دیکھا کہ تیرا برخودار جنت کے باغوں میں چہل قدمی کر رہا ہے، خوش و خرم ہے۔ میں نے تو بس صرف یہی دیکھا، مگر مولانی جی کہہ رہی تھی کہ اسے شہید نے کہا ہے کہ ابا جی کی حویلی بھی وہ جنت میں دیکھ چکا ہے، جس کی سفید موتیوں کی چمک دمک آنکھوں کو خیرہ کرتی ہے۔ تمام جماعت عائش عائش کر اٹھی۔ عاشق حسین زیر لب مسکرایا۔ اسے پہلی مرتبہ نجس کتے کی پرسائی کے زور کا علم ہوا تھا۔ واقعی جنت کا ہر راستہ پیٹ سے گزرتا ہے اور جہنم بھوک کی پیداوار ہے۔ عاشق حسین نے دل ہی دل میں ان چاروں کتوں کا شکریہ ادا کیا کہ نجس قائم ہونے کے باوجود اس کی انا اور دین کو قائم رکھا، اس کے بیٹے اور اسے جنت تک لے جانے کا سبب بنے۔ پہلی مرتبہ اس کے دل سے کتوں کے لیے دعا نکلی۔ اگر ان کتوں نے آج اس کی پردہ پوشی نہ کی ہوتی تو انسان تو اسے برہنہ کر چکے ہوتے۔